الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج تراویح میں سورۃ آل عمران پڑھی گئی ہے. سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے. سورۃ البقرہ گئی اور ایک دن یعنی کل گزشتہ شب سورۃ البقرہ کا مختصر سا تعارف پیش کیا گیا، مختصر سے نوٹس پیش کیے گئے، یا یوں کہیے کہ مختصر سی تفسیر سورۃ البقرہ کی پیش کی گئی. آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ آل عمران کا موضوع ہے، اور میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورۃ البقرہ کا خاص طور پر اس موضوع سے تعلق ہے کہ یہودیوں کی جو تاریخ عروج و زوال رہی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی اہلیت کھو دی تھی، اپنے دین میں بڑی تحریفات کی تھیں اور بڑا بگاڑ پیدا کر دیا تھا، اعتقادی اعتبار سے بھی اور عبادات میں بھی اور معاشرتی مسائل میں بھی اور زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ ان کی علامت بن گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہودیوں کو معزول کر دیا جائے، بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل میں عیسائی بھی داخل ہیں، لیکن زیادہ تر سورۃ البقرہ میں یہودیوں کو موضوع بنایا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے اس دور کو موضوع بنایا گیا جس دور کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا اور پھر ان کے بعد کے ادوار سے رہا. تو اس اعتبار سے اس سورہ میں ایک موضوع یہ رہا کہ یہودیوں نے یہ غلطیاں کی، یہ گناہ کیے، ان کی بنیاد کھو دی ہے اور امت مسلمہ کو برپا کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا تھا وہاں کہ وہ مرکزی شخصیت کے حامل ہیں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کعبہ مقدسہ ہی پوری انسانیت کے لیے بحیثیت قبلے کے طے فرما. ایک دستور مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ اب تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے، چارج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. سورۃ آل عمران کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا عنوان خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کا موضوع عیسائیت ہے. آل عمران کے معنی خاندان عمران، اور یہاں پر عمران نامی جس شخصیت کا تذکرہ ہے وہ حضرت السلام کے نانا ہوتے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے. تو آل عمران کے معنی ہوئے عمران کا خاندان، جس خاندان سے ان کی اہلیہ حضرت حنہ کا تعلق تھا، ان کی صاحبزادی حضرت مریم کا تعلق، حضرت مریم سے معجزانہ طور پر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا. لہذا حضرت عیسیٰ اس خاندان کے وہ فرد فرید تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور جن کی شخصیت کو اس اعتبار سے دنیا میں نادر روزگار بنایا گیا کہ معجزات عطا فرمائے جن کو دیکھ کر دھوکہ لگتا تھا کہ خدا کی خدائی ان میں آ گئی. وہ مردوں کو مخاطب کر کے زندہ بھی کر دیتے تھے، وہ مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اور اس پر دم کر کے اس کو حقیقی پرندہ بنا دیتے تھے، وہ کسی کوڑی کو شفا یاب کر دیتے تھے، وہ مبروس کو
شفا دے دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو، نابینا کو شفا دے دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ بات وضاحت سے کہتے تھے، اور قرآن نے ان کی زبان ہی سے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں بحکم الہی کرتا ہوں۔ اللہ کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم سے مجھے یہ معجزات عطا فرمایا۔ اور معجزہ کسی پیغمبر کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے حجت بن جائے، لوگوں کے لیے دلیل بن جائے، لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ صلاحیت، یہ طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا جس نے اس طاقت کا مظاہرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا منتخب اور خدا کا برگزیدہ، خدا کا پسندیدہ بندہ ہے، اور خدا نے اس کو اپنا فرستادہ بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے۔ تو پیغمبر کے لیے اس کا معجزہ ایک حجت، ایک برہان کی حیثیت اس کو عطا کی جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات سے انہوں نے دھوکہ کھایا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ اوتار ہیں، خدا کی خدائی ان کے اندر آ گئی ہے، اور خدا اب ان کی ذات میں جلوہ گر ہے، گویا خدا نے ان کے جسم کا پیرہن استعمال کر لیا ہے، اصل خدا ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کے دماغوں میں آنے لگا، یہ خرافات ذہنوں میں پیدا ہونے لگی۔ علیہ السلام نے معجزانہ طریقے پر اپنے بچپن میں جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت کو اسی وقت سے ظاہر کر دیا تھا جب وہ گود میں تھے، اور ابھی ان کے پیدا ہونے پر کوئی وقت نہیں گزرا تھا، جس عمر میں کوئی بچہ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اپنا معجزہ ظاہر فرمایا تھا، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر کہہ دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں لارڈ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بس اتنی ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس سورہ کا جو نام ہے آل عمران، تو آل عمران کا مطلب خاندان عمران، اور خاندان عمران کے حوالے سے حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں بات سمجھائی جا رہی ہے، تاکہ جتنے بھی دنیا میں عیسائی تھے اور عیسائی ہیں اور عیسائی رہیں گے ان کے سامنے حقائق کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں جس مذہب کو نقصان پہنچایا گیا، جس مذہب میں تحریف پہلے مرحلے میں، یعنی عیسیٰ مسیح کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہ سینٹ پال کے ذریعے جو واقعہ یہ ہے کہ سینٹ نہیں تھا، وہ تو پہلے یہودی تھا، اور حضرت عیسیٰ کو اس نے بہت بعد میں اس نے ایک ڈرامہ تیار کیا عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ ایک بزرگ شخصیت بن گیا، اور عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ ستاتا رہا، اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں تو شام کی ایک سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک عیسیٰ مسیح آسمان پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا او پال تو مجھے کب تک ستاتا رہے گا؟ تو بس میں تو ڈر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے توبہ کر لی، اور اب میں ان کو مان رہا ہوں، ان کو مانوں گا اور ان کے مذہب کی خدمت کروں گا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو پھر عیسائیوں نے اس کو سر پہ بٹھا لیا، اور یہ سمجھے کہ اس کو واقعی سچی توبہ نصیب ہو گئی، حالانکہ یہ صرف ایک یہودی سازش تھی، اور اس طرح وہ سب کا پیر بن گیا، لوگوں کا بزرگ بن گیا۔ پھر اس نے عیسائیت کو ایسا تباہ کیا، اتنا اس میں تحریفات کی کہ ایک تو حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، یا تین میں سے ایک بنا دیا کہ اللہ ہے اور مریم ہے اور عیسیٰ ہے، یا اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور عیسیٰ ہے، اور یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ ایک ایسا فلسفہ گڑھا جو نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فلسفہ گڑھ دیا کہ عیسیٰ
جو اللہ کے بیٹے ہیں وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے اور وہ قربان ہو گئے۔ اب تمام عیسائیوں کے لیے انہوں نے معافی کا انتظام کر دیا، وہ خود گویا کہ یوں سمجھیے کہ قربانی کا بکرا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں پر رحم فرمانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دلوا دی۔ اللہ چاہتا تو وہ سولی پر نہ چڑھتے، لیکن اللہ نے یہ موقع دیا، اور اس لیے دیا تاکہ وہ اپنی پوری امت اور قوم کے لیے فدیہ بن جائیں۔ یہیں سے یہ ایک تماشا ہوا کہ عیسائیت کے اندر سمجھا جانے لگا کہ عیسیٰ مسیح کو سولی دی گئی تاکہ تمام عیسائیوں کو بخش دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں پوپوں نے اور پادریوں نے یہ سمجھایا کہ تم اگر کچھ گناہ کرتے ہو تو آ کر چرچ میں پوپ کے سامنے یا فادر کے سامنے یا بشپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تو وہ مغفرت دے دے گا۔ تو دھیرے دھیرے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے، جو لوگوں کے پیر بن گئے، لوگوں کے پنڈت بن گئے، لوگوں کے سنت اور مہنت بن گئے، جن کو فادر کہا گیا، کسی کو پیٹریارک کہا گیا، کسی کو بشپ کہا گیا، اور آخری عہدہ سب سے اونچا پوپ صاحب کا ہوا، اور ان کو اختیارات بھی دے دیے گئے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ یہ ایک ایسا تماشا ہوا ہے، ایک ایسا خطرناک ڈرامہ ہوا ہے جس نے پوری عیسائیت کو تباہ کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ ایک انجیل لے کر آئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی تھی جس کا نام انجیل رکھا، جیسے حضرت موسیٰ کو ایک کتاب دی تھی جس کا نام تورات رکھا گیا۔ اور تورات کے معنی ہوتے ہیں شریعت اور قانون کے، اور انجیل کے معنی ہوتے ہیں بشارت کے، خوشخبری کے۔ تو حضرت عیسیٰ کو ایک کتاب دی گئی، لیکن اس کتاب کا تو کہیں اتا پتہ نہیں، پال نے وہ کتاب تو غائب کر دی، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی معلومات کی بنیاد پر قصے لکھے، کہانیاں لکھی۔ تو کہا جاتا ہے 325 عیسوی میں نائسیا کے مقام پر عیسائیوں کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ہزاروں عیسائی آئے اور تقریباً 2000 انجیلیں لے کر آئے، یعنی وہ افسانوی کتابیں تھیں۔ سب کے پاس جو معلومات پہنچی، جس طرح پہنچی، وہ معلومات اس نے جمع کر دی۔ تو الگ الگ قسم کی 2000 کتابیں تھیں۔ اور رومن امپائر جو ایک مشرک امپائر تھی، ایک کافر حکومت تھی، اور اس وقت اسی کا زور تھا، اس نے اس پوری کانفرنس کی نگرانی کی، اور اس نے 4 انجیلوں کو ان میں سے منتخب کر کے بقیہ تمام انجیلوں کو غیر مستند قرار دے دیا، اور یہ آرڈر دے دیا کہ یہ انجیلیں جلا دی جائیں، ختم کر دی جائیں۔ اس طرح ایک انجیل کی جگہ 4 ہو گئی، اور جو ہزاروں انجیلیں تھیں وہ برباد کر دی گئی۔ اور ایک حضرت عیسیٰ کے جو خاص الخاص شاگرد تھے، ان کی ایک انجیل تھی جس کا نام ہے انجیل برنابا، گاسپل آف برنابا۔ تو برنابا حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، اور ان کی انجیل چرچوں میں غائب کر دی گئی۔ بہت طویل عرصے کے بعد آسٹریلیا کی ایک لائبریری سے وہ انجیل دریافت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کی اشاعت کے انتظامات ہوئے، تو عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ وہ سچی انجیل ہے، آج بھی موجود ہے، اس کے ترجمے دنیا کی زبانوں میں ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر عیسائیوں نے مسلمانوں پر الزام لگانا شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کی گڑھی ہوئی انجیل ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اگر صحیح انجیل روئے زمین پر ہے تو وہ برنابا کی انجیل ہے، اور برنابا کی انجیل قرآن کے مضامین سے بڑی حد تک متفق ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، اور اللہ نے ان کو معجزات دیے، اور وہ حضرت مریم سے بغیر اس کے کہ ان کی شادی ہو، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ حقائق جو قرآن میں ہے، یہ حقائق برنابا کی انجیل میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انجیل کو بگاڑا، اور جن لوگوں نے اس کو کہانیاں بنایا، افسانوں میں تبدیل کیا، اور اس میں زبردست تغیرات کیے، وہ کیسے مانتے؟ یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی کتابوں میں جو کتابیں آسمانی رہی ہو یا نہ رہی ہو، جہاں پر بھی ان میں کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، جیسے ہندوستان میں ویدوں میں اور گیتا میں جو باتیں کل کی اوتار کے بارے میں کہی گئی ہیں،
اور اتنی علامتوں کے ساتھ کہی گئی ہیں کہ وہ اس شہر کے ہوں گے جو امن کا شہر کہلاتا ہے، اور وہاں اونٹوں کی سواریاں ہوں گی، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ باتیں ویدوں میں بھی موجود ہیں، گیتاؤں میں موجود ہیں، لیکن ان گئے اور یہ کہا گیا کہ بھئی ہم تو دوسرے کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کا جو ریسرچ اسکالر ہے وہ صحیح ہے اور منصف ہے، وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ویدوں میں بھی ہیں اور گیتا میں بھی ہیں اور اپنشد میں بھی ہیں، لیکن وہ ایسی ہیں کہ کوئی بہت ہی حق ریسرچ اسکالر ہو تو نکال سکتا ہے، اور جب ان کی معلومات سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہی مراد۔ یہی صورتحال بائبل کی بھی ہے کہ بائبل میں بھی بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی مشہور کتاب ڈیوڈ بن یامین کی شائع ہوئی، بڑے پریسٹ رہے، کرسچن پریسٹ رہے، انہوں نے محمد ان دی بائبل اس عنوان سے کتاب لکھی، اور یہ لکھا کہ محمد کا تذکرہ موجود ہے بائبل میں، اسلام کا تذکرہ موجود ہے، اور بہت سی تفصیلات، بہت کچھ مٹایا گیا، بہت کچھ تحریف کی گئی، لیکن پھر بھی دلائل موجود ہیں۔ ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ نام سے جو کتاب، اس میں بائبل سے دلائل مہیا کر کے حقائق کو واضح کر دیا ہے، اور دنیا میں بہت سے محققین ہیں جنہوں نے بائبل کے اندر جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ بدھا کی جو کتاب ہے اس میں بھی حضور کے بارے میں پیشین کے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے۔ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ جو کتابیں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پاس ہیں ان میں حضور کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، یعنی ہزاروں سال سے پیغمبر اور اللہ کے نبی یہ بتاتے رہے کہ ایک آخری نبی ظاہر ہوں گے اور وہ مکے سے ظاہر ہوں گے۔ تو بہرحال مجھے تو اس وقت یہ بتانا ہے کہ سورہ آل عمران میں جو بنیادی موضوع ہے وہ عیسائیت سے متعلق ہے، اور عیسائیوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو خرافات کا تومار باندھ رکھا ہے وہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح ہوئے، کی اولاد میں حضرت ابراہیم ہوئے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک طرف حضرت اسماعیل تھے جو مکہ مکرمہ میں رہے، ایک طرف حضرت اسحاق تھے جو فلسطین میں رہے، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اب انہی کے خاندان میں حضرت عمران تھے، انہی کے خاندان میں حضرت زکریا تھے، اور حضرت عمران کی ہی صاحبزادی تھی جو حضرت مریم کے نام سے معروف ہے، اور ان کی اہلیہ کا نام متعارف نہیں ہے، بائبل میں بیان کیا گیا ہے، حنہ ان کا نام تھا، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، بچپن ہی سے بیت المقدس کے لیے وہ وقف کر دی گئی، اور پھر مریم سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طریقے پر پیدا فرمایا، اور پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی کا تو ہر دن ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ان کو اس طرح پیش کیا، آزمائش تھی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں پھر یہ ہوا کہ رومن امپائر نے جب یہ دیکھا کہ یہ شرک اور کفر کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، اور اسرائیلیوں نے اور یہودیوں نے جو تحریفات کر رکھی ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، جو جھوٹے قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں، سنت مہنت بنے ہوئے ہیں، ان کی بخیا ادھیڑتے ہیں، تو ان کے خلاف دشمنی کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور یہودیوں نے ان کے خلاف رومن امپائر کی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو حکومت کے خلاف بغاوت بھڑکانا چاہتے ہیں، یہ تو حکومت کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ تو ان کی گرفتاری ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن جس وقت پولیس ایک بھیڑ کے ساتھ ان کو سولی کی جگہ لے جا رہی تھی، راستے میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی، اور ان کو چشم زدن میں فرشتے اٹھا کر لے گئے، وہ آسمان پر منتقل کر دیے گئے۔ یہ بات اس سورہ میں بیان کی گئی۔
اور مقامات پر بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دے، وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، وہ ان کو مار نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ آسمان پر ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے بھی ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات قرآن میں اشاروں میں اور حدیث میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ارشاد فرما دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ آسمان سے اتارے جائیں گے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ملک شام میں اتارے جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ شام کے شہر دمشق میں اتارے جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ شہر دمشق کی مسجد جامع مسجد کے ایک مینارے پر اتارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجال انہی کے ہاتھ قتل کیا جائے گا، اور وہ حجاز تشریف لائیں گے، مکہ مکرمہ آئیں گے جہاں ان کی مہدی سے ملاقات ہوگی۔ مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہوگا، اور مہدی جب ان سے امامت کے لیے کہیں گے تو کہیں گے نہیں، امامت آپ کریں گے، چونکہ اب میرا وہ دور نبوت نہیں ہے، اب تو گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر آیا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا مددگار ہوں۔ تو اس طرح حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں مل کر پوری دنیا میں ایک اسلامک سپر پاور تیار کریں گے۔ ان سے پہلے جو سپر پاور ہوگی وہ دجال کے پاس ہوگی، اور دجال ظاہر ہے کہ ایک ایسی خطرناک، خوفناک، ہولناک اور طاقت لے کر آئے گا جس کو دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ خدا ہے، شروع کر دیں گے۔ دنیا کی بڑی آبادی دجال کو رب مان لے گی، اور دجال کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب، جسے آج کل لوگ غلطی سے سعودی عرب کہتے ہیں، یہ پورا ملک دجال کے قبضے میں آ جائے گا، صرف مدینہ منورہ رہ جائیں گے، شہروں کے علاوہ پورا ملک اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ آج کل کے حالات پر نگاہ ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ دجال کی تابع حکومت ہے، یعنی دجال کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہودی ہوگا، اور شہر اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کہ اس کا کیپٹل شہر القدس میں ہوگا، جس کو یہودی یروشلم کہتے ہیں، اور جس کے محل کو تعمیر کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس کا کیپٹل وہاں پر ہوگا، اور وہاں سے اس کی پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے براک اوباما ہوں، چاہے وہ کلنٹن ہوں، چاہے وہ ٹرمپ ہوں، سب اسرائیل کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں، جوتیاں چاٹتے ہیں۔ یعنی اسرائیل ان کا مرکز ہے، ان کا کیپٹل واشنگٹن ہے، لیکن واشنگٹن کا کیپٹل تل ابیب ہے، اور اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یروشلم ہے، اور امریکہ نے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا، جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ سپر پاور جو دجالی سپر پاور ہوگی اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور قرآن کے ملک مصر ہے، اردن بھی زمانے سے، اور جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، اور امارات، یہ ساری حکومتیں دجال کی تیاری میں لگ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو سنوارنے میں، بنانے میں، ترقی دینے میں لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو پوری زمین ہے، یعنی ملک ہے جزیرۃ العرب، اس کے مختلف خطوں پر یہودیوں کے فوجی اڈے قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ حاصل ہی ہو رہے ہیں، یہ 20-30 سال سے ہو رہے ہیں، اور اب تو پورے طور پر گویا کھل کر، اب چھپ کر بھی نہیں، پہلے چھپ چھپ کر یہ کام ہوتا رہا، اب ڈنکے کی چوٹ پر کھل کر نتن یاہو سے محمد بن سلمان کی دوستی ہے، اور ٹرمپ کے داماد یہودی خبیث کوشنر سے دوستی ہے، اور ٹرمپ کو وہ آقا مانتے ہیں، اس کی جوتیوں میں نذرانے ڈالنے والے ہیں۔ یہ صورتحال تو ایسی ہے جس سے اب بچہ واقف ہے، اب اس کے لیے زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اب تو روزانہ کے اخبارات میں یہ کھل کر خبریں آ رہی ہیں، تو گویا دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ تو سورہ آل عمران کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے، حالانکہ یہ موضوع جو ہے یہ صرف عیسائیوں سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورہ کے 2 اہم موضوعات ہیں۔ ایک موضوع کا تعلق
اہل کتاب سے جن کو پیپل آف دی بک کہا جاتا ہے، انگلش میں پیپل آف دی بک یعنی کتاب والے لوگ، اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل، بائبل کہہ دیا جاتا ہے، اور الگ الگ کرتے ہیں تو تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر بائبل کہتے ہیں۔ قرآن جب مخاطب کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو تو یا اہل الکتاب، او پیپل آف دی بک، ایک کتاب والوں کہتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کہیں تقریر کرنے جائیں تو یہ کہیں بھائی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، جو مثقفین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرا ان سے خطاب ہے۔ تو جو معنی ایجوکیٹڈ کے ہیں وہ معنی پیپل آف دی بک اور اہل الکتاب کے تھے، جن کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس ایک آسمانی دستاویز ہے اور جو اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ان کو فخر کرنے کا حق ہے، لیکن ان کو یہ حق نہیں تھا کہ اس میں رد و بدل کریں۔ انہوں نے اس میں سے بہت سی آیتوں کو خارج کر دیا، بہت سی چیزیں اس میں داخل کر دی، اور قرآن نے ان کے سر پر ہتھوڑے مارے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اے مجرموں، تم اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہو، تم نے اللہ کی کتاب سے بہت سی چیزیں نکال دی، بہت سی چیزیں اپنے من سے داخل کر دی، تم خود اپنا فتویٰ گڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے۔ ارے جھوٹو، مکارو، تمہیں شرم نہیں؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں رہ گیا؟ قرآن ان کو للکارتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ذرا دل کی صفائی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے جیسے دکھتی رگ پر کوئی انگلی رکھ دے، جو ایسا کہ کسی کا پردہ پھاڑ دے، حقیقت کھول دے، قرآن یہ کرتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ قرآن سے بھاگتے ہیں، جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سننا نہیں، بھاگو اس سے، دور رہو، شور کرو۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ یہی رویہ آج کل دنیا میں مشرکوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، دنیا کے کافروں کا ہے۔ یہ رویہ ہے، سنجیدگی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، اور حق کی طلب نہیں۔ اگر حق کی طلب کے ساتھ پوری صداقت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے لوگ قرآن پڑھ لیں تو ان کو ایمان کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، نبیوں کو وہ پہچان لیں گے، صحیح راستہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن پاک کی اس سورے میں دو موضوعات ہیں، ایک کا تعلق تو اہل کتاب سے خطاب، یہ شروع سے لے کر تقریباً 20 تک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ایمان والوں کو مورچے پر ڈٹنے کا حکم فرما رہے ہیں، ان کی بٹالینز کو مورچے پر جما رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ یہ ہے جب جنگ احد کا واقعہ پیش آنے والا تھا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو لے کر احد کی طرف خروج کیا تھا۔ احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، تقریباً مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے کافر، کیونکہ نارتھ کے رخ پر تھے، ادھر سے وہ آ رہے تھے مقابلے کے لیے تھی، تو اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے سورہ جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے، جنگ احد کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، اور جنگ احد ہوئی ہے سن 3 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ آپ تشریف لائے۔ دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی، اور بدر ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر ایک بڑا وسیع میدان تھا، اور اس میں کچھ بلند و بالا خطے بھی تھے۔ اس میدان میں جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر کہلاتی ہے، مدینہ منورہ سے وہ 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 15 یا 17 اصحاب کو لے کر اس مقام تک گئے، اور وہاں پر کافروں کی اس فوج سے جنگ ہوئی جس میں 1000 افراد تھے۔
لیکن یہ جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک تھی کہ اس میں کافروں کا ایک بڑا لشکر جو 3000 افراد پر مشتمل تھا مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھا، اور وہ مدینے کی طرف کوچ کر رہا تھا اور بالکل قریب آ لگا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ بات پیش آتی تو حضور صرف مخصوص لوگوں سے مشورہ کرتے تھے جو آپ کے سیکرٹری کی حیثیت رکھتے تھے اور بہت قریب تھے، لیکن یہ وہ موقع تھا جس میں عمومی مشورہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور 1000 لوگ اس مشورے میں شریک ہوئے۔ عام طور پر سیرت نگار لکھتے ہیں 1000 صحابہ شریک ہوئے، مسجد نبوی میں یہ مشورہ کیا گیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ دشمن کو مدینے میں گھسنے دیا جائے اور ہم مدینے میں رہیں، جب وہ ہمارے محلوں میں گھسے تو ہم ناکہ بندی کر کے گھیراؤ کر کے اس کا مقابلہ کریں تاکہ اس کی فوج تتر بتر ہو جائے، ان پر حملہ آور ہو۔ لیکن جو نوجوان عنصر تھا اس مشورے میں، اس نے کہا کہ حضور جس طرح ہم بدر علاقے تک گئے اور ہم نے باہر نکل کر جنگ کی، ہم آج بھی باہر نکل کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایز اے کمانڈر، سر پر لوہے کا خود، جسم پر 2 زرہیں، تلوار، نیزے، یہ سب لے کر نکلے۔ تو لوگ حیران کہ ابھی تو مشورہ تھا اور حضور ابھی گھر گئے اور گھر سے باہر نکلے تو اس شکل میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور تو ابھی تو مشورہ چل رہا ہو گیا۔ نوجوانوں نے جو بات کہی ہے میں نے اسی کو منظور کر لیا ہے، اور اب باہر نکل کر جنگ ہوگی۔ اور احد پہاڑ کا جو دامن، احد اور مسجد نبوی کے درمیان کا آدھا راستہ بھی طے ہوا تھا کہ جو آپ کے ساتھ مشورے میں شریک تھے ان میں عبداللہ ابن ابی بھی، کہیے کہ حزب مخالف کا لیڈر تھا، وہ مخالف پارٹی کا لیڈر تھا، وہ سردار منافقین سمجھا گیا، اس کے کردار سے دھیرے دھیرے یہ بات واضح ہوتی گئی۔ اس نے بغاوت کر دی اور اس نے کہا کہ ہم لوگ آگے نہیں جائیں گے، ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے، ہمارے لوگ چلے واپس۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 300 لوگ، 1000 میں سے 300 جو ابھی مشورے میں تھے، مسجد نبوی میں حضور کے صحابہ تھے، حضور کے ساتھ تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، بات سنی تھی، سب چلے تھے، انہی میں سے 300 افراد اس منافق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ایسی فوجی بغاوت تھی کہ بس لوگوں کے دلوں میں یہ جذبات تھے کہ شوٹ اٹھا جائے ان منافقوں سے، آستین کے سانپوں سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ آگے چلیے، دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، انشاءاللہ نمٹے گا۔ تو وہ تو واپس چلے گئے مدینہ منورہ، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد کو لے کر احد پہاڑ کے دامن میں گئے، اور پھر آپ نے جب ان کی مورچہ بندی کی تو 50 تیر اندازوں کو منتخب کر کے ایک پہاڑی پر متعین کر دیا کہ آپ لوگوں کا کام اس چوکی پر رہنا، کسی حالت میں یہاں سے مت ہٹیں، چاہے ہماری لاشیں ہوں، آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ اور اگر دشمن فوج آئے نیچے وادی میں سے تو آپ تیروں کی بارش کر دیں۔ گویا اس زمانے میں یوں سمجھیے تیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بندوقیں، جو کام بندوقوں سے لیا جانے لگا وہ پہلے تیر سے لیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے ماہر تیر کا استعمال کرنے والے تھے کہ دور دور تک بڑی طاقت سے ایسا تیر مارتے تھے کہ جسم سے پار ہو جاتا۔ تو اس موقع پر آپ نے ان 50 افراد کو، عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی قیادت میں متعین کر دیا، اور اس کے بعد پھر احد پہاڑ کے اسی میدان سے جنگ کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں نے جو حملہ کیا ہے تو جو فوج تھی مکے سے آئی تھی دشمنوں کی، وہ پسپا ہوتی چلی گئی، بھاگتی چلی گئی، یعنی مسلمانوں کو پہلے وہلے میں زبردست غلبہ حاصل ہوا۔ اب اس منظر کو دیکھ رہے تھے پہاڑی پر سے تیر انداز، تو وہ یہ سمجھے کہ جنگ جیت لی گئی، اب ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ لوگ اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ یہ غضب مت کرو،
حضور نے منع کیا تھا کسی حالت میں پہاڑی مت چھوڑنا. وہ کہنے لگے کہ بھائی جنگ تو ہو گئی، جیت گئے ہم لوگ اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ بھی اتر گئے اور مال غنیمت کی طرف لپ کے ادھر خالد ابن الولید جو اس وقت تک مسلمان گھوڑ سوار فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے نیچے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس پہاڑی کے پیچھے سے جو حملہ بولا ہے، تو جن لوگوں نے چند لوگ جو رہ گئے تھے انہوں نے تیر چلائے، ان کو تو انہوں نے ختم کر دیا اپنے تیروں سے. اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے. اب یہ لوگ جو پہاڑی سے اتر کے جا رہے تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پیچھے مڑے، دیکھا کہ ہم لوگ تو ہار رہے تھے لیکن اب ہماری فوج کا جو گھوڑ سوار دستہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو پیس دینے کا موقع آیا ہے. وہ بھی ادھر سے پلٹے، ادھر سے خالد ابن الولید اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے. یہ لوگ جو اترے تھے ان کو سب سے بڑا نقصان، سب سے پہلے تو تیر کے واروں کے شکار ہوئے، تلوار کے شکار ہوئے. اور پھر صورتحال یہ تھی کہ لاشیں تھی ہر طرف. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے جن کو سید الشہداء کہا گیا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت انس ابن النضر شہید ہوئے. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام کے دندان مبارک پر ایک اینٹ ماری گئی جس سے کرچیں نکل گئیں، اور آپ کے خود پر تلوار ماری گئی، لوہے کا جو خود تھا جس سے خود کے اندر تو تلوار نہیں جا سکی لیکن خود مڑ گیا، ٹیڑھا ہو گیا، اور اس کی جو کڑیاں تھی لوہے کی وہ آپ کے رخسار گھس گئی اور ٹوٹ گئی. جس کے بعد پھر ان کو نکالنے کی جو کوشش کی گئی، دانت سے زور سے حضرت ابو عبیدہ نے جھٹکا دے کر نکالا تو خون تو ادھر تھل تھل بہنا شروع ہوا اور حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس کے بعد دوسری کڑی بھی نکالنا تھی تو انہوں نے کہا میں ہی نکالوں گا، اور اس پر اصرار کیا. دوسرے دانت سے، سامنے کے دانت سے زبردست طریقے میں دبا کے جو کھینچا تو وہ دانت بھی ٹوٹ گیا. لیکن بہرحال وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے اور حضور کا خون بہہ رہا تھا. حضرت فاطمہ اور حضرت گھوڑے اور ایک چٹائی کو جلا کر اس روکا اور جہاں جہاں خون کے اثرات تھے وہ دھو دیے گئے. یہ واقعات اور کتنے واقعات، قربانی کے زبردست واقعات اسی جنگ احد میں پیش آئے جس میں مسلمانوں کو یہ نقصان ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے. اب یہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں یہ بات فرمائی کہ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. جب تم نے پسپائی اختیار کی اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نبی کی نافرمانی کی تو یہ شکست ہوئی. یعنی اللہ میاں نے اطاعت. اور اسی طرح حدیثوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 300 لوگ جو بغاوت کر کے بھاگے تھے تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ 2 قبیلے کے لوگ جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے. ان کے قدم ڈگمگانے لگے کہ اب ہم لوگ کہاں جائیں گے، تو لگتا ہے کہ بس مقتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہمت عطا فرمائی اور ان کو شرم آئی کہ نبی جا رہے ہیں اور ہم لوگ گھر جائیں، کتنی بے غیرتی کی بات ہوگی. تو وہ بے توفیقی سے محروم رہے، محفوظ رہے، بے توفیقی سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی تو وہ حضور کے ساتھ رہے اور اس جنگ میں شریک ہوئے. تو بہرحال جنگ احد کا ایک تذکرہ ہے جو سن 3 سے متعلق ہے، اور ایک تذکرہ جو شروع سے لے کر تقریباً 120 آیات تک ہے. اس کا خطاب عیسائیوں سے ہے اور یہ اس موقع کی بات ہے سن 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے، جو پہلے یمن کا ایک شہر تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست تھی جہاں عیسائی حکومت کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر سعودی حکومت نے جو زیادتیاں کی اور ظلم کیے انہی میں سے علاقہ یمن والوں سے چھین لیا. اب یہ سعودیہ میں جو جنوبی شہر ہیں ان میں سے ایک شہر ہے نجران کا. تو نجران سے 60
پر مشتمل ایک عیسائیوں کا وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر آپ سے بحث کرنا چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو آیتیں نازل ہوئی سورہ آل عمران کی وہ انہیں سنا دی۔ آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بھائی میں نے تو حجت قائم کر دی، میں نے تمہارے سامنے کون تھے، حضرت مریم کی کیا حیثیت، عمران کا خاندان کیسا بزرگ تھا، پھر حضرت عمران کے بعد مسجد اقصیٰ کے متولی بنے، اور پھر حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا جن کا نام ہے یحییٰ، اور حضرت یحییٰ خود ایک زبردست جلیل القدر نبی رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ تھا، کیونکہ جہاں تک تعلق حضرت زکریا کا وہ حضرت عیسیٰ کے خالو تھے۔ حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی جو اہلیہ تھی وہ ان کی خالہ تھی، تو اس طرح خالہ زاد بھائی تھے حضرت یحییٰ، اور ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے، الگ الگ علاقوں میں کام کر رہے تھے۔ اور حضرت پاک میں بڑا زبردست تذکرہ بھی اسی طرح بہت ہی اہمیت کے ساتھ ان کے عفاف، ان کی پارسائی، ان کا تقوی، ان کی نیکی، ان کا زہد، ان کی عبادت، ان حقائق کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وفد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے اس سورہ کے ذریعے سے ان کے سامنے واقعات بتا دیے، حقائق بتا دیے، اور سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، جو کتاب حضرت ابراہیم کو دی گئی، حضرت نوح کو دی گئی، اور بعد میں پیغمبروں کو دی گئی، اللہ کی طرف سے دی گئی۔ آخری دور میں تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی، اور اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں جن میں آخری کتاب قرآن پاک ہے، ان میں دو طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مضامین ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے، آسمان سے، جنت سے، دوزخ سے، اللہ کی ذات سے، فرشتوں سے، جن کے بارے میں ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اب ان کے بارے میں جب کوئی بیان ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان کے حدود میں ان کو سمجھتے ہیں اور قیاس کرنے لگتے ہیں۔ اب کوئی اللہ میاں کو قیاس کرنے لگے انسان پر یا کسی مخلوق پر تو کتنی بڑی غلطی ہوگی، اس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے مثل کوئی نہیں، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں آسمان آتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے فلاں چیز پکڑتا ہوں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کا ہاتھ ہوگا، ویسے اللہ کا پیر ہوگا۔ یہ سب مشرکانہ عقیدے ہیں، ان سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن عیسائیوں کے یہاں یہ ہوا کہ قیاس شروع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر سے معجزات دیکھے تو سمجھے خدا کی خدائی آ گئی، ان کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ ہے یا سن آف گاڈ ہے یا ورڈ آف گاڈ ہے، یعنی اللہ میاں اللہ کی صفت کلام ہے، وہ جاویدانی ہے۔ اس طرح کی خرافات لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ دو طرح کے مضامین ہوتے ہیں، ایک بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکا و تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خطاب کیا انبیاء سے یا خطاب کیا ان کی امتوں سے، اے میرے بیٹو، یعنی کہ یہ پیار کا خطاب ہے۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ میاں کی کوئی بیوی ہے اور ان سے اولاد پیدا ہوئی، لیکن جب آدمی سمجھتی بات اور مجازی تعبیر اور حقیقی تعبیر کو نہیں سمجھتا تو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے، تو بہت سی تابوہ لگ جاتا ہے، بہت سی وہ آیتیں ہیں جن میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات تمہید کے طور پر کہی گئی، اور اخیر میں کہ اے عیسائیوں، تمہارے سامنے حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے، اب اگر تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو تو آؤ مباہلہ کر لو، آؤ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے میں یہ ہے کہ ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں، ہم ایک بات مانتے ہیں، ایک آپ بات مانتے ہیں۔ اب آپ اپنے لوگوں کو اور ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے، اے اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری نصرت فرما، اور ہمارے مخالف اگر باطل پر ہیں تو ان کو سزا دے دے، ان پر عذاب نازل فرما۔ اس کے بعد پھر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
تو اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں تم اپنے وفد کو لے کر آ جاؤ، میں اپنے گھر کے عزیز ترین، قریب ترین، محبوب ترین لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ اور پھر واقعتاً حضور نے بلایا، فاطمہ آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ۔ آپ فاطمہ، علی اور حسن حسین صرف ان کو، تمام محدثین متفق ہیں کہ اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، ان کو آپ نے ان پر ایک چادر سی ڈال دی اور اس کے بعد ان سے کہا اب تم لوگ بھی آؤ، آؤ مباہلہ کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ حق ظاہر فرما۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈر گئے، وہ جان رہے تھے ان کے دل میں تو چور تھا، وہ جانتے تھے کہ سچے تو محمد ہیں اور ہم لوگ تو ادھر ادھر کی خرافات میں لگے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کا آپ موقع دے دیجیے، ہم ذرا مشورہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر لیجیے۔ وہ لوگ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور اس کے بعد جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ محمد سچے ہیں، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، آسمان کی آگ ہمیں جھلسا کے رکھ دے گی، اس لیے ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی، ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا اور ہمیں ان سے مصالحت کرنی۔ ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں اور ہم نجران جائیں گے، اگر ہم نے مذہب بدل دیا تو ہماری تو حکومت چھن جائے گی۔ اور یہ حکومتی وفد تھا، یعنی اس میں نجران کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی موجود تھے، جو چیف جسٹس تھے وہ بھی موجود تھے، اور اسی طرح جو ان کی سیکریٹری سے بڑے ذمہ دار تھے وہ بھی موجود تھے، اور 60 افراد تھے۔ تو ان لوگوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور ہم لوگ آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے صلح کرنا، مصالحت کرنا چاہتے ہیں، آپ طے فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اسلام غالب ہے اور اس کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے سن 8 میں، 1 سال پہلے مکہ فتح ہو گیا، یہ سن 9 میں آئے تھے یہ لوگ، ہجرت کے 90 سال۔ حضور نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ پورے ملک پر اس وقت ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم چاہیں تو تمہارا نظام بدل سکتے ہیں، لیکن اسلام ظلم نہیں کرتا ہے، اور اسلام فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور اسلام جبر نہیں کرتا ہے، اور اسلام زبردستی مذہب ٹھوستا نہیں ہے۔ تو ہم تمہیں آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت ہو جائے گی، ہم تمہاری حکومت کو برخاست نہیں کریں گے، تمہاری حکومت رہے گی، لیکن تمہارے ذمے ایک ٹیکس لگایا جائے گا، ہم تمہارے افراد میں بھرتی نہیں کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم سہولیات دیں گے، تم ہمارے ہوگی، تمہاری سٹیزن شپ پکی ہوگی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن تمہیں ایک ٹیکس دینا ہوگا، جو ہم جو ٹیکس لیتے ہیں مسلمانوں سے اس سے کم ہوگا، لیکن وہ ایک نامنل قسم کی ایک چیز ہوگی جس سے یہ ثابت ہوگا کہ تم ہمارے شہری ہو، تم ہماری حکومت کے افراد ہو، اور ہم نے تم کو ریاست کی حکومت سونپ دی ہے۔ اس پر وہ تیار ہو گئے، اور بڑی خوشی خوشی وہ وفد وہاں سے رخصت ہوا، حضور کی عزت کرتے ہوئے، اور حضور نے بھی ان کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے، خوش اخلاقی سے معاملہ فرمایا، اور اس طرح نجران کی یہ عیسائی خود ہی دھیرے دھیرے مسلمان ہو گئے، اخلاق نے ان کے دل جیت لیے، حضور کے معاملات نے ان کی ماہیت بغیر نہیں رہ سکے، قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ جو وفد آیا تھا اس وفد کے بارے میں، اور پھر جو غلط عقائد ہیں ان کے بارے میں بات کہی گئی، اور جو سچائیاں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضرت عمران کے نواسے تھے، حضرت مریم کے فرزند تھے، اور ان کی نانی حضرت حنا تھیں، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر بن باپ کے پیدا فرمایا، بس مثال یوں سمجھ، آدم کو اللہ نے بن ماں بن باپ کے پیدا کیا، تو اگر تم آدم کو خدا نہیں مانتے تو عیسیٰ کو خدا کیوں ماننے لگے؟ یہ سب تو خدا کی کرشمہ سازی ہے کہ آدم کو مٹی کے پتلے سے بنا دیا اور عیسیٰ کو صرف مریم سے پیدا کر دیا، جو اللہ چاہے کرے، اور بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ زکریا اور زکریا کی بیوی سے یحییٰ کو پیدا کر دیا۔ یہ خدا کی قدرت کے جلوے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو تم صحیح راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تمہیں بات سمجھا دیں، اور اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، واقعہ
کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف عمل کرتے ہو؟ کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ تم امانت میں خیانت کرتے ہو؟ کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کتاب کے اندر الٹریشنز کرتے ہو، رد و بدل کرتے ہو، چینجز کرتے ہو؟ کیا یہ سب نہیں؟ تو ڈرو اللہ سے، تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اور تم پھر یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرو۔ اسی سورہ میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا ایک گروپ یہ کرتا تھا کہ آپس میں لوگوں سے بات کرتا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، پھر شام کو یا دوسرے دن کہو کہ بھئی ہم نے دیکھ لیا، ہم مسلمان ہوئے، یہاں تو سب گڑبڑ ہے، پھر تم لوگ اسلام سے نکل آؤ۔ اس سے ہم ان کو ڈیفیم کریں گے، ڈیمورلائز کریں گے، ہم ان کو کمزور کر دیں گے، ہم انہیں بدنام کریں گے، ہم ان پر الزام لگائیں گے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی، حالانکہ وہ راتوں کو خفیہ میٹنگ میں مشورے کرتے تھے، مسلمانوں کو پتہ نہیں رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد انجیکٹ کرتے تھے، اپنے لوگوں کو گھسپیٹیاں بنا کر داخل کرتے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ مسلمانوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارا انتخاب کیا ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو، اور یاد رکھو کہ ان کے چکر میں مت آنا، یہ بڑے فتین ہیں، بڑے سازشی ہیں۔ اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے تو یہ تمہارے درمیان تفریق کر دیں گے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ 1450 سال پہلے یہ کہا کہ ان تطیعوا فریقا من الذین کفروا یردوکم عن ایمانکم یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ان کا حال یہ کہ اگر تم ان کے چکر میں پھنسے، ان کی بات ماننے لگے، تم نے یہ سمجھا کہ یہ سیکولر مائنڈڈ لوگ، اگر تم نے یہ سمجھ لیا غلطی سے، تو یہ اتنے خطرناک عیار اور چالاک، یہ میڈیا پرسن جو ہیں اور یہ ایجنٹ جو ہیں، جو ظالموں کے ایجنٹ ہیں، یہ اتنے خطرناک ہے کہ یہ تمہارے درمیان تفریق کر دیں گے۔ شیعہ کو سنی سے لڑائیں گے، سنی کو شیعہ سے لڑائیں گے، بریلوی کو دیوبندی سے لڑائیں گے، دیوبندی کو بریلوی سے لڑائیں گے، اور بہاری کو یوپی والوں سے لڑائیں گے، اور گجراتی کو بمبئی والوں سے لڑائیں گے۔ یہ ڈیوائڈ کا کام کریں گے، یہ قبیلوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں پھوٹ ڈال دیں گے، یہ پارٹیوں کے درمیان عداوتیں داخل کر دیں گے۔ ان کے چکر میں مت آنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی تھامے رہنا، یا اللہ کے دین پر قائم رہنا، تفریقہ مت اختیار کرنا، فرقوں میں مت بٹنا۔ جو لوگ فرقوں کی کہانیاں سناتے ہیں، اسے کافر اسے کافر بولتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ اسلام سے خارج خود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپس میں جڑے رہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو، حق کی نمائندگی کرو اور باطل سے متاثر نہ ہو۔ اگر تم یہ کرو گے تو فتح تمہاری ہو۔ مثال میں جنگ بدر کا حوالہ دیا گیا کہ دیکھ تو کیا وہ واقعہ سن 2 میں نہیں پیش آیا تھا، جس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں تھیں کہ ایک چھوٹی سی تعداد ایک بڑی تعداد پر غالب آئی، جو مرکزی طاقت تھی اس پر ایک چھوٹی سی تعداد کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہ سب اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اس لیے نگاہ اللہ کی طرف رکھو، ایمان اللہ پر رکھو، اور بات حق کی کہتے رہو، بھلائی کی تلقین تمام انسانوں کو کرتے رہو۔ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، یہ مانوتا کا دین ہے، یہ اللہ کا، لاڈ کا، گاڈ کا، ایشور کا سسٹم ہے، یہ اس کی لاسٹ بک ہے، لاسٹ میسنجر تک آئی ہے، وہ سب کو بتانے کے لیے آئی ہے۔ لہذا سب سے کہو، پولیس والوں سے کہو کہ ظلم مت کرنا، حاکموں سے کہو کہ ظلم مت کرنا، طاقت والوں سے کہو کہ ظلم مت کرنا، جھوٹ مت بولو، رشوت مت لو، سود مت کھاؤ، اور جو ڈرگس ہیں ان کا استعمال بند کرواؤ، شراب خانے بند کر دو، معاشرے کے اندر کی تمام برائیوں کا خاتمہ کرو، نیک بنو، اور ایشور کو صحیح معنی میں تسلیم کرو، اور جو اللہ کی کتاب ہے اس کو مانو، اچھے بن جاؤ۔ یہ بات سب سے کہنی ہے، ہر جگہ کہنی ہے، مسلسل کہنی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اس سورے میں جا بجا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نشست میں سورے کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور سورے کے مطالب کو تو اگر بیان کیا جائے تو کئی راتیں کافی نہیں اور کئی جلدیں کافی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بہت طویل بات ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، میں تو اتنا اختصار کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ لگتا ہے جیسے اختصار بس میں نہیں ہے۔
اور رمضان کی تو راتیں ہوتی ہی ہیں جاگ کر گزارنے کے لیے، اور رمضان کی مناسبت قرآن پاک سے ہے، اس لیے اس سے زیادہ مبارک و مسعود و میمون اور اچھا وقت ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ وقت گزرے، اللہ کے ساتھ وقت گزرے، اور جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جائے، ہماری راتیں اس طرح گزریں، دن روزے میں گزرے، اس وقت بھی اطاعت اور اب بھی اطاعت، اور ایک باد بہاری ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم کورونا وائرس کو شکست بھی دے دیں گے۔ یعنی شکست دینے کا مطلب یہ کہ اللہ کی قوت سے ہم بیماری کو دفع کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مستغنی ہو کر اور اللہ کا انکار کر کے اور فسق و فجور اور جھوٹ و مکاری کی زندگی گزارتے ہوئے ہم کسی بھی جرثومے پر، کسی بیماری پر غالب آئیں۔ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی، ایشور کی لاٹ کی، گاڈ کی طاقت کو مان کر اس کے سامنے سر جھکا کر اس سے دعا مانگی جائے گی۔ جب یہ ہوگا تبھی علاج ہوگا، اس کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی دوائیں استعمال کر لیجئے، کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر لیجئے، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات کو استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم سے، تدبیر اختیار کرنا ہے اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ کسی وبا اور بیماری کو دفع بھی اللہ کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو لانے والا بھی وہی ہے، دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔